اسلام آباد میں جو یہ مبینہ پولیس گردی کا واقعہ ہے ویرن صاحب، یہ موجودہ حکومت کو کتنا نقصان پہنچائے گا؟ اسلام آباد جیسے شہر میں اس طرح کا واقعہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کھالیں بہت موٹی ہو گئی ہیں۔ ایک حادثہ ہوتا ہے، اس پہ لوگ کرتے ہیں، صدمہ پہنچتا ہے، عام آدمی تو حساس ہی ہوتا ہے اور اسے دکھ پہنچتا ہے۔ سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی کھالیں بہت موٹی ہوتی ہیں، پھر کچھ دن کے بعد لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ سائی وال کے مقتولوں کا کیا ہوا؟ بھول گئے، کوئی آواز ماڈل ٹاؤن کے مقتولوں کا کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، کوئی آواز آئے دن یہ سیالکوٹ موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا تھا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک نظم ہے فیض احمد فیض کی، یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آگے بات کریں۔ یعنی تمام مسائل کا احاطہ کیا ہوا یہ نظم؟ جی نہیں، مسائل کا نظم میں کیا آتا ہے، اس کا ایک پہلو جو ہے، کہیں نہیں کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل نہ آستین پہ نشان، نہ سرخی لب خنجر نہ رنگ نو کے نشانہ، نہ خاک پر کوئی دھبا نہ بام پر کوئی داغ، کہیں نہیں کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ صرف خدمت شاہاں کے خون بہا دیتے، نہ دین کی نظر کے بیانہ جزا دیتے، نہ رزمگاہ میں برسا کے معتبر ہوتا، کسی علم پہ رقم ہو کے مشتہر ہوتا، کسی پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بحر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ جو رد عمل ہے نا جی پولیس کی ہائرارکی کا، سیاستدانوں کا، جنہیں فیصلے صادر کرنے ہیں، وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ کچھ دن کے بعد سائی وال کے اور ماڈل ٹاؤن کے مقتولوں کی طرح اس کو بھلا دیا جائے گا، یا یہ ہوگا کہ دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے وہ شازے والا واقعہ کیا ہوا تھا سبھی کو یاد ہے، سبھی کو یاد ہے، دوست اور رشتہ دار آ جاتے ہیں، آخر میں یہ قصاص دیت، بھائی کیت اور دیت اور قصاص یہ ہے کہ خود لوگ فیصلہ کریں، اس کے ورث اس کا باپ فیصلہ کرے جو ایک مزدور ہے بیچارہ، صحیح، اس کی بہنیں اور بھائی وہ اپنی اس کی فیصلہ کریں اپنے گھر میں بیٹھ کے، پھر تو وہ دیت یا قصاص جو بھی ہے، بس رشتہ دار دوست مگر یہ سب ہوں گے پریشرائز کرتے ہیں۔ اب کیا ہے جی مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہزار دفعہ ہم یہ ملک، یہ کوئی ریاست نہیں ہے پاکستان، اس کو ریاست اس کو نہیں کہتے، یہ نیم ریاست ہے۔ اب تک اگر نیم ریاست کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، تقریباً ریاست ہے، پوری ریاست نہیں ہے۔ ریاست وہ ہوتی ہے جہاں ٹیکس پورا جمع کیا جائے، پورے سے کچھ کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمی تو رہ جاتی ہے انسانی کاوشوں میں، جہاں عدلیہ اور پولیس ٹھیک ہو، یہ تین بنیادی ادارے ہیں۔ اچھا ٹھیک بھائی، عمران خان صاحب نے تو نہیں پولیس خراب کیا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، یا عمران خان کے دور میں تو نہیں عدلیہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہوئی، مگر نہ مطلب یہ کہ ایف بی آر کو اس نے برباد کیا ہے، مگر اصلاح کے لیے ایک قدم بھی تو نہیں اٹھایا۔ یہی تو سب سے بڑا قصور، ایک قدم بھی، یہ وہ ملک ہے جس میں ذوالفقار چیمہ جیسا پولیس افسر تھا، یہ وہ ملک ہے جس میں ایک ایسا شخص پایا جاتا ہے جس نے ترک پولیس کو راستہ دکھایا اور انہیں سمجھایا کہ اب جرم پیچیدہ ہو گیا ہے، اب ماہرین پیدا کرو۔ 500 پی ایچ ڈی ہیں ترک پولیس کے، نتیجہ کیا ہے کہ فوج نے بغاوت کی، پولیس راستے میں کھڑی ہوگی۔ یہ ایک پہلو ہے، اور جاپنیز پولیس اس کو بلاتی ہے، مشورہ کرتی ہے، اس سے وہ لیکچر دیتا ہے، اس کو پیسے وصول کرتا ہے۔ دنیا بھر میں جتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں ان میں وہ شامل رہتے ہیں، اس موضوع پر شامل نہیں، اس میں سے سب سے زیادہ کی صدارت وہ کرتا ہے۔ نام بتائیں نا، ڈاکٹر شعیب سڈل، ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب، اور پولیس افسر طارق کھوسا ہیں، افضل شگری ہیں، کوئی قحط تو نہیں پڑ گیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے 202 کا پولیس آرڈر لکھا تھا،
اور اگر اس آرڈر کو نافذ کر دیا جائے، ہر سطح پہ نگرانی کا ایک نظام ہے، یعنی مرکز میں کمیٹی ہوگی جس میں اپوزیشن کے ارکان اسمبلی اور حکومت کے برابر ہوں گے، ٹھیک، ڈویژن کی سطح پہ ہوگی، ضلع کی سطح پہ ہوگی، تحصیل کی سطح پہ ہوگی۔ تھانوں میں اس میں لکھا ہوا تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ تھانوں میں جو پختونخوا میں کیا اصلاحی کمیٹیاں، مصالحتی کمیٹیاں، پختونخوا میں ایسی مصالحتی کمیٹیاں تھیں جس میں ایک میں سابق چیف جسٹس شامل تھا، چیف جسٹس صوبے کا، پشاور ہائی کورٹ کا، اور کئی جج تھے اور معزز، یعنی انہوں نے اتنا اہتمام کیا، ظاہر ہے جا کے ریکویسٹ کی ہوگی، اور بیشتر مقدمات، بیشتر زیادہ تر وہیں فیصل ہو جاتے تھے۔ کیوں فیصل ہو جاتے تھے؟ وہ جج بیٹھا ہوا ہے یا ایک ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے یا ایک پڑھا لکھا ایک دانشور بیٹھا ہوا ہے، ایک صاف ستھرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہترین رزلٹ کی تو توقع ہے۔ وہ ظاہر ہے کوشش کریں گے، بھائی دونوں کو سمجھائیں گے، بھائی عدالتوں میں 20 سال جو ٹھوکریں کھاؤ گے، یہ 2 دن میں یہاں پہ بیٹھ کے مسالے تو تمہارا لین دین کا اتنا تنازع، چلو کچھ تم نرمی کر لو، کچھ بھائی تم دے دو پیسے، کیوں وکیلوں کو فیسیں دے دے کے خراب ہو گئے، اہلکاروں کو رشوتوں دے گے، کچہریوں میں پھرو گے، اپنی زندگیاں برباد کرو گے۔ آپ حکومت جو ہے، آپ کا خیال ہے کہ بھائی پرابلم ہے، کوئی ٹھیک کرنا چاہتے ہی نہیں ہے، ترجیحات میں ہی نہیں ہے، ترجیحات کا تو لفظ ہی نہیں یہاں استعمال کرنا چاہتی ہی نہیں ہے، پولیس کو استعمال کرنا چاہتی۔ ہم سمجھتے تھے یہ آدمی مختلف ہوگا عمران خان، مگر اس کا بھی یہی حال ہے۔ دیکھیں نا، پہلے دن جب ناصر درانی آیا، ناصر درانی واز ناٹ اے جینیس، ناٹ اے گریٹ پولیس آفیسر، اس میں خوبی کیا تھی؟ وہ سیدھا سادہ صاف ستھرا نیک تینت آدمی، مطلب میں تو انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ایس ایس پی تھے اسلام آباد کے، ٹھیک، پولائٹ اینڈ ڈیسنٹ۔ دیکھیے بات یہ ہے، 22 برس کا ایک لڑکا جو طالب علم ہے اور راتوں کو جاگتا ہے اور رزق کماتا ہے، اس کے گھر اس کی لاش پہنچتی ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ پہ کیا بیتی ہوگی، اس کے بوڑھے باپ پہ کیا بیتی ہوگی، جس نے اپنا خون سینچ کے اسے بڑا کیا۔ اور بچہ جو ہے وہ تو بیٹا کسی کی اولاد کی تکلیف تو اللہ دشمن کو بھی نہ دکھایا، بیمار ہو جائے بچہ تو ماں باپ کی جان پہ بن آتی ہے، اپنی تکلیف سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، درست۔ اور اس بے رحمی اور شقاوت قلبی سے کس نے قتل کیا ہے؟ اینٹی ٹیررسٹ پولیس، اینٹی ٹیررسٹ پولیس نے دہشت گردی کا ارتکاب انہوں نے کیا، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں، انسداد کریں۔ مسئلہ کیا ہے پولیس میں؟ ایوری بڈی نوز، ہم صرف دہراتے ہیں، ہم ان بہرے کانوں کے لیے دہراتے ہیں جو نہیں سنتے، اور ان دماغوں کے لیے دہراتے ہیں جن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پولیس کی بھرتی کس طرح ہوتی ہے؟ جہاں کہیں احتیاط کی جاتی، بعض جگہ احتیاط بھی ہوتی ہے، شہباز شریف نے اپنے آخری دور میں بڑی احتیاط کی، سندھ میں کمیٹیاں بنی ہیں بھرتی کے لیے، بعض جگہ پہ، ورنہ 1 سال کی تنخواہ کے برابر تقریباً رشوت سے بھرتی ہوتی ہے، جہاں کہیں بس چلتا ہے، رشوت لینے والوں کا جہاں کہیں بس چلتا ہے، اکثر جگہوں پہ چلتا ہے ہر صاحب۔ پھر ان کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ لاہور کا ایک بڑا ہی معروف آدمی، نام نہیں لوں گا، اس نے مجھے فون کیا کہ آپ کا بھتیجا پولیس میں بھرتی ہو گیا، ذرا آپ مہربانی کر کے آپ کے جاننے والے ان سے کہہ دیجئے، ایک تو اس کو الگ کمرہ دے دیں اور دوسرے اس کی ٹریننگ وغیرہ پریڈ شریڈ نہ کرائیں۔ اچھا، پولیس میں جاتا کون ہے؟ پولیس میں جاتا کون ہے؟ کوئی معزز آدمی اپنی اولاد کو پولیس میں نہیں بھیجتا، ایکسیپشنز کے بعد دوسرے، میں نے ابھی کچھ پولیس افسروں کے نام لیے کہ جو معزز ترین میں سے بھی زیادہ معزز ہیں، اس لیے کہ خراب حالات میں رہ کے اصولوں پہ قائم رہنا، جیسے ذوالفقار چیمہ رہے، جیسے ڈاکٹر سیڈر رہے، طارق کوسہ رہے، افضل شگری رہے، اور بہت سے ہوں گے جنہیں، یہ کراچی کا آئی جی ہے، سندھ کا آئی جی ہے جو اس وقت موجود ہے، میں جانتا ہوں، قریب سے میں نے انہیں دیکھا ہے، اور ہیں گنتی کے چند ہیں پھر ہارون صاحب، جتنے بھی ہیں، مطلب دیکھیے نا، لیکن کوئی عزت دار آدمی اپنی اولاد کو اجازت ہی نہیں دیتا پولیس میں۔ کون لوگ جاتے ہیں؟ ایک ڈرائیور تھا ایک دفتر میں کام کرتا تھا، وہ ہر وقت مجھے کہتا تھا مجھے پولیس میں بھرتی کرا دے۔ اچھا،
میں تیار ہو گیا اس کے لیے، بھئی اس کو شوق ہے تو چلو کر دیتے ہیں۔ وہ شوق کیوں تھا؟ اس پہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا نا، آدمی بعض جب غور نہیں کرتا تو غلط نتیجہ خز کرتا ہے نا۔ ایک دن اس کو ایک بلب لگانے کے لیے گاڑی کا بلب فیوز ہو گیا تھا، دفتر کی گاڑی تھی، مگر وہ کئی دفعہ میں نے کہا مجھے تو آپ کو پتہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میں کام کرتا رہتا ہوں گاڑی میں بیٹھا، یا موبائل پہ کچھ کام کرتا رہتا ہوں یا کوئی چیز پڑھتا رہتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا یہ بلب لگوا، کتنی دفعہ کہا ہے اس کا لگواتے کیوں نہیں؟ کہا تھا دفتر والوں سے تو انہوں نے لگوایا نہیں۔ میں نے اس کو 1000 روپے دیے کہ ایک بلب لگوایا، ابھی بلب لگوا، اس میں کیا ہے؟ تو اس نے آگے مجھے کہا کہ 950 روپے لگ گیا، اور باقی 50 بھی اس نے واپس نہیں کیے۔ مجھے ایسی خیال گزرا، حالانکہ میں ایک لاپرواہ آدمی ہوں، ایک چھوٹا سا بلب 950 کا تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ تو ایسے کسی سے پوچھے یہ کتنے کا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میکسیمم 100 روپے کا۔ کچھ دن کے بعد دفتر میں کیمرے لگے ہوئے تھے، جیسے اکثر دفتر میں لگے ہوتے ہیں، اکثر دفتروں میں ہوتا ہے۔ تو وہ اس نے چوری کرتے ہوئے سٹور سے وہ کیمرے نے ریکارڈ کر لیا اور اس کو انہوں نے برطرف کر دیا۔ اب وہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے بے چین تھا، بے تاب تھا، اور میں اس سے وعدہ کر چکا تھا، آئی جی صاحب اتفاق سے میرے دوست بھی تھے، ذاتی دوست تھے، وعدہ بھی کر چکے۔ اب وہ بھرتی ہو جاتا تو کیا کرتا؟ پولیس میں جاتے ہی یا مجبور لوگوں کوئی اور نوکری نہیں مل رہی، یہ نہیں ہے مجبوری کا عالم پولیس میں لے کے جاتا ہے ایک تو۔ اچھا، پھر ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک بھائی فوج میں جاتا ہے، ایک پولیس میں جاتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کے ماں باپ ایک ہیں، ماحول ایک ہے، تعلیم ایک سکول میں پائی ہے، جینز ایک ہیں، ٹریننگ تو الگ الگ ہے، ٹریننگ الگ الگ ہے۔ ایک فوجی کے ایک خاکی وردی والا آدمی گلی کے نکر پہ کھڑا ہو تو احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہیں، یہ تو نہیں ہے نا، اسی معاشرے سے پیدا ہوئے ہیں نا، ان میں بھی بعد میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں۔